دین جو ہم پر اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے نازل کیا ہے، اس دین کا پہلا فریضہ ہے علم حاصل کرنا۔ یعنی سب سے پہلی چیز جو اس دین نے ہم پر واجب قرار دی ہے، اور دین میں جو سب سے پہلی چیز ہم پر واجب ہوتی ہے وہ ہے علم، کیونکہ عقیدہ بھی علم سے شروع ہوتا ہے اور عمل بھی علم سے شروع ہوتا ہے۔ کسی چیز پر آپ کو ایمان لانا ہے تو پہلے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا، ایسے ہی کسی چیز کو اگر عمل میں لانا ہے تو پہلے اس کا علم حاصل کرنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق نبی کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے موافق ہوں، تو پہلے آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے۔ ہماری نیت سب سے پہلے تو صادق ہونی چاہیے کہ ہم یہ جب گفتگو شروع کر رہے ہیں تو ہم خالص نیت کے ساتھ گفتگو شروع کریں کہ جو بھی باتیں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے سنیں گے اس کو اپنے عمل میں لانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ تعالی، اپنی نیت کو خالص کر کے، اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کیسے تھے وہ ہم سمجھیں، وہ سیکھیں، تاکہ اس پر عمل کر سکیں اور اس کو عمل میں لا سکیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے حوالے سے ایک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خلق تھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اخلاقی صفت تھی جس کا بیان پچھلے درس میں ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے متواضع تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت ہمبل شخصیت تھے، بہت ڈاؤن ٹو ارتھ شخصیت تھے، بہت ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر انتہا درجے کی ہیوملٹی پائی جاتی تھی۔ حالانکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام بہت بلند تھا، لیکن لوگوں کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رویے میں کبھی بھی اس درجے کا رویہ نہیں اختیار کرتے تھے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت میں کوئی کبر ہو، تکبر ہو، گھمنڈ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبر و تکبر اور گھمنڈ سے کوسوں دور تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اخلاقی صفات میں سے ایک صفت یہ بھی، گرچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھمنڈی نہیں تھے، اللہ کے نبی بہت متواضع تھے، بہت منکسر المزاج تھے، لوگوں میں بہت گھل مل کر کے رہتے تھے اور لوگوں کو بہت کمفرٹ فیل کراتے تھے۔ اپنی شخصیت کے حوالے سے لوگوں کے ساتھ بہت گھل مل کر کے رہنے والے تھے اللہ کے نبی، لیکن گھلنے ملنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ کے نبی کی شخصیت میں کوئی وقار نہیں تھا۔ دیکھیے یہ بڑا مشکل معاملہ ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میل جول بھی رکھیں اور اس میل جول کے ساتھ آپ کی شخصیت کا جو وقار ہے، آپ کی شخصیت کا جو روب ہے، آپ کی شخصیت کی جو ہیبت ہے وہ بھی آپ سلامت رکھیں۔ بعض مرتبہ آدمی ملنے جلنے میں اتنا پست ہو جاتا ہے کہ اس کا کوئی وقار، اس کی شخصیت کا کوئی روب، اس کا کوئی دبدبہ، اس کی شخصیت کا ایک پہچان وہ بھی ختم ہو جاتی ہے، وہ بہت عامیانہ اور نچلے درجے پہ چلا جاتا ہے، بہت ہلکا ہو جاتا ہے۔ بعض مرتبہ آدمی لوگوں سے ملنے میں اپنے وقار کا لحاظ نہیں رکھ پاتا اور گھلنے ملنے میں بعض مرتبہ اپنی شخصیت کا جو وزن ہوتا ہے نا وہ بھی کھو دیتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے ملتے جلتے تھے، لیکن ایسا نہیں کہ ملنے جلنے میں رسول اللہ نے اپنا وقار اور اپنی شخصیت کا جو ایک روب ہے وہ ختم کر دیا تھا۔ یہ بھی ہمارے نوجوانوں کے لیے اللہ کے نبی کی سیرت میں ایک بڑا اسوہ اور نمونہ ہے۔ خاص طور پہ وہ نوجوان آج کے دور میں آپ دیکھیں گے جو سوشل میڈیا پر ہیں، وہ ایسی اونچی اونچی حرکتیں کرتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر کے شرم آتی ہے۔ ڈانس کر رہے ہیں، عجیب سے چٹکلے سنا رہے ہیں، فضول سی حرکتیں کر رہے ہیں، یعنی کیونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے نا، یہاں پر لوگوں کی توجہ سمیٹنے کے لیے آدمی کسی بھی درجے میں گر جاتا ہے۔ وہ کیچڑ میں لوٹ پوٹ کرے گا، وہ جو ہے نا وہ فحش قسم کے لطیفے سنا رہا ہے کسی نوجوان کو، آپ دیکھیں تو کوئی جو ہے وہ ڈانس کر رہا ہے، ٹھمکے لگا رہا ہے، اور کوئی اس کی شخصیت میں جو ایک مسلمان کی شخصیت میں ایک وقار ہوتا ہے، ایک روب ہوتا ہے، ایک وزن ہوتا ہے، وہ اپنے روب اور وزن کو منکسر المزاج ہوتا ہے، لیکن منکسر المزاج ہونے کا مطلب اپنی شخصیت کے وقار اور روب کو ختم کرنا نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم منکسر المزاج ہونے کے باوجود باوقار تھے، پروقار شخصیت تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت میں ایک روب تھا، یعنی ایک انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک عزت دی ہے نا، تو آدمی کو ہمیشہ لوگوں سے گھلتے ملتے ہوئے اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ جو میری عزت ہے، جو میرا ایک وقار ہے، اس پر حرف نہ ہے۔ لوگوں کے ساتھ جو میرا رویہ ہے، میں لوگوں سے گھلوں ملوں، گھمنڈ نہیں کروں، تکبر نہیں کرنا ہے، لیکن یہ بھی نہیں ہونا چاہیے کہ میں ایسا گھل مل جاؤں کہ میری شخصیت کا کوئی وزن، میری شخصیت کا کوئی حسن لوگوں میں باقی نہ رہے۔